بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان اس حوالے سے ہے کہ کافر کی موت کے وقت کیسے ذلت و خواری ہوتی ہے، کیسے وہ مصیبت کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ وہ دنیا اس کے لیے جنت تھی، جیسے ہی اس کی زندگی ختم ہوئی اب وہ دوزخ کے گڑھے کے اندر جا کے گر گیا۔ جب ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ جب کسی کافر کو مرنے کا حکم کرتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال کر لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی، اپنی نعمتیں دنیا میں چاروں طرف سے اس پر لاد دی، مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ لاؤ آج اس کو سزا دوں۔ ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت سے کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز لوہے کا موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں جہنم کے ایک آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کباڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہیں، وہ گرز اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کی ہر رگ و پے میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے ان کے منہ کو اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں سے انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ جگہ اس لیے روکتے ہیں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جائے۔ پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتہ اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، اس بندے کو، اس کافر کو کہتے ہیں اے ملعون، لعنتی جہنمی روح، نکل اور دوزخ کی طرف چل، جس کی صفت قرآن کریم نے سورہ واقعہ کے اندر فرمائی، فی سموم و حمیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں میں، سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا بلکہ نہایت تکلیف دہ ہونے والا ہوگا۔ جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ پھر یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں، اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں، پھر اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کو انگوٹھے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں جانب کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر، جن کی حیات ابھی پہلے گزر چکی، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا ادری اور لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے جواب پر اس کو اس گرز سے اس قدر مارا جاتا ہے، اس زور سے مارتے ہیں کہ اس گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھولا ہوا دیکھتا ہے، اس کے باغ و بہار اس کو وہاں جنت میں نظر آتے ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے،
ایسی حسرت پھر کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت، عذاب، دردناک تکلیف رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور برے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔